رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے، بلکہ اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے مستحق ہیں۔ لوگوں سے ان کی خوشی کی وجہ سے حسد مت کریں، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا حسد ہے۔ یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو اور آپس میں بغض اور عداوت نہ رکھو۔ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تو تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور تمہارا چہرہ اور تمہاری جائے نماز آنسوؤں سے بھیگ چکی ہوگی اور تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ جب یقین پختہ ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ بن جاتا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے یقیناً کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ انوں کا شکر یہ ہے کہ جب کسی کا عیب یا خامی سنے، اسے آگے بیان نہ کرے بلکہ اسے پوشیدہ رکھے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کہ ضروریات سے زیادہ مال اللہ کے بندوں پر خوش دلی سے خرچ کر دیا جائے۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو اللہ کا کہ اس نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ کبھی کبھی ہماری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کاش کوئی اور چیز مانگ لی ہوتی۔ ہر کوئی اس کا افسوس کرتا ہے کہ جنت سے نکالے گئے، کوئی اس بات کا شکر کیوں ادا نہیں کرتا کہ ہم دوزخ میں نہیں ڈالے گئے۔ اے اللہ، میں تیرا ماننے والا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یہ سب تیری توفیق سے ہے اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر یہ زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں ہیں، تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جو نفع بخش، اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صرف ایک چھوٹی سی مثبت سوچ آپ کے پورے دن کو بدل سکتی ہے۔ جس نے کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کی سے اس کے کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ ایک بے سمجھ اور بے انصاف آدمی ساری عمر یہی سمجھتا رہے گا کہ وہ ایک ٹارگٹ ہے، ایک نشانہ گاہ ہے اور اسی پر مسلسل تیر اندازی ہو رہی ہے، لیکن جب وہ خود احتسابی کے عمل سے گزرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک نشانہ ہی نہیں، ایک تیر بھی ہے جو وقت بے وقت چلتا رہتا ہے اور خوب خوب زخم دیتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کبھی اپنے علم سے خوفزدہ مت کرو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھوک کی کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ فرمایا، اگر فرعون بھوکا ہوتا تو میں خدا تعالیٰ ہوں ہرگز نہ کہتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جیسا تم خدا کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو گن کر کام کرتا ہے اس کا اجر بھی گن کر ملتا ہے، مراد تسبیح۔ ہر چیز کا متبادل مل سکتا ہے مگر وقت کا نہیں۔ خود پر یقین رکھو کیونکہ خود اعتمادی کامیابی کی چابی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاف پسندی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ ثبوت اس کے حق میں تھے۔ اس واقعے نے یہودی پر گہرا اثر ڈالا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ 5 سے فائدہ اٹھاؤ۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی دولت کو اپنی غربت سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنے کام سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت میں شرطیں نہیں ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نظر انداز مت کرو۔ اچھے دوست جواہرات کی مانند ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں۔ اللہ کرے آپ کو وہ سب کچھ جلد مل جائے جس کو پانے کی دعا آپ روز کرتے ہیں۔ آمین۔ جب کوئی کام اللہ کے لیے کریں یا چھوڑیں تو خوشی سے کریں۔ اچھا عمل کرنا بھی نیکی ہے اور برا عمل چھوڑنا بھی نیکی ہے۔ آپ کا کرنا اور چھوڑنا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہوتا ہے وہ برا کام کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو صلہ دیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اپنی شان کے مطابق ان کو بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ لوگ کہتے ہیں وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے اور وقت کے ساتھ ہمیں انہیں سہنا آ جاتا ہے۔ آپ کا بھروسہ سمندر سے گہرا ہونا چاہیے۔ حالات تنگ بھی کر دیے جائیں، یقین پھر بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، سننے والا، جاننے والا، وہ واقف ہے تمہاری تکلیف سے، وہ آسان کر دے گا ہر مشکل۔ تو وہی کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ اللہ سے خاموش گفتگو ایک ایسی نعمت ہے جسے کوئی فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور اللہ کے سوائے سے کوئی جان نہیں سکتا۔ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور بد اخلاقی اعمال کو اس طرح باطل کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو کرتا ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کی محبت۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کر آئے گا آپ ہی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، پھر بھی اپنے نہیں ہوتے۔ کچھ زخم انسان کے